السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے بارے میں ہی میں کچھ آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید اور بقرعید سے بھی زیادہ خوشی کا دن، یہ تہوار کے طور پہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ عید کے لیے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جمعہ کا دن کے لیے خوشی ہونی چاہیے اور جمعہ کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے جو دن ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ویسے تو درود شریف ہر روز ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے اور زیادہ پڑھنی چاہیے۔ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد کا جو وقت ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے تو صرف آپ سے باتیں یہ کرنی ہے کہ اس میں جمعہ کے دن جب ہم جاتے ہیں تو یہی رکعتوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ کتنی رکعتیں جمعہ کے دن ہیں اور کون ان کی نیت کس طریقے سے بندھے گی۔ جمعہ کے دن ان کی نیت جو کتنی رکعتیں ہیں اور پھر ان کی نیت کس طریقے سے بندھے گی۔ ابھی تو یہی طے نہیں ہو پا رہا کہ رکعت کتنی ہے۔ کوئی 12 بتاتا ہے، کوئی 14 بتاتا ہے، کوئی 10 بتاتا ہے، کیا ہے یہ نہیں۔ دیکھیے، جمعہ کی نماز میں 14 رکعت ہے۔ جمعہ کی نماز میں 14 رکعت ہے۔ جب آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو پوری 14 کے 14 ہی پڑھ کے آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ تجربہ میں بھی بات آتی ہے کہ جو نفل نماز چھوڑتا ہے وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جو سنتوں کو چھوڑتا ہے فرضوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو چاہے ظہر کی نماز ہو، ظہر میں 12 رکعت ہے تو 12 کے 12 ہی پڑھنی ہے، عصر میں 8 ہے تو 8 کی 8 ہی پڑھیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ فضیلت کو ان کو چھوٹ دی ہے کہ بھئی آپ عصر میں آپ پڑھ لیں گے تو بہت اچھا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، عصر کی 8 ہے تو 8 ہی پڑھیے، مغرب میں 7 ہے تو 7 پڑھیں، اور 7 کے ساتھ ساتھ اوابین کی نماز کچھ رکعت اوابین کی بھی شامل کر لیں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہے تو 17 کی 17 ہی پڑھیں۔ آپ کو نفل نماز نہیں چھوڑنی۔ نفل نماز تو وہ چھوڑے جس کو یہ بھروسہ ہو کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے اور مجھے نفلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی نفل نمازوں سے آپ کی نماز کی تکمیل کر دی جائے گی۔ آپ کی نمازوں میں اگر جب خرابیاں کمیاں نکلیں گی تو ان نفل نمازوں سے ان کی تکمیل کر دی جائے گی، پورتی کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اور جمعہ کے دن جلدی جائیے اور پھر وہاں پر اس کے امام صاحب کے بالکل جا کر قریب بیٹھیے، خطبہ سنیے۔ یہ ساری چیزیں جمعہ کے دن ضرور کرنے کی ہے۔ لیکن بات یہ کہ رکعتیں کتنی ہیں، تو رکعت میں نے بتائی کہ 14 رکعتیں ہیں۔ 4 سنت پڑھیں گے ہم جمعہ کی نماز سے پہلے، پھر 2 فرض پڑھیں گے جمعہ کے امام کے ساتھ، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے ہم سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت اور پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز اور پڑھیں گے۔ تو 14 رکعت جمعہ کی نماز میں ہے، یہ 14 کے 14 ہی پڑھیں آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کس طریقے سے بندھے گی، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے سنا بھی کہ جو شروع کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ان میں تو ہم موڑتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز، جمعہ کی سنت موڑتے ہیں ان کو، اور لیکن جو فرض نماز پڑھنے کے بعد میں جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو ظہر کا وقت موڑتے ہیں ان میں نہیں۔ ٹوٹل 14 رکعت جو نماز ہے سب میں جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نیت کے حساب سے ہی ان کی نیت بندھے گی۔ 4 رکعت ان میں بھی جمعہ کا وقت مڑے گا، 2 فرض وہ بھی جمعہ کے فرض ہیں، اس کے بعد 4 سنت ان میں بھی جمعہ کا وقت مڑے گا، 2 سنت ان میں بھی جمعہ کا وقت مڑے گا، اور جو نفل نماز ان میں بھی جمعہ کا وقت مڑے گا۔ یعنی ظہر اس دن نہیں، جمعہ کا دن ہے، اس میں جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے جو 14 رکعت ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں ہم۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ سے کیسے بات کریں گے؟ نماز ہی تو ہے۔ نماز تو ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے کہ نماز نہیں تو کچھ نہیں، نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم خود اور اپنے پریوار میں جس پر نماز فرض ہو جائے، چاہے عورت مرد کوئی بھی، تو اس پر نماز کو عائد کیجئے اور نماز کے لیے اس کی پریکٹس کرائیے۔ نماز چھوڑنے پر اس کو ڈانٹیے اور نماز نہ پڑھنے پر تاکید کیجئے۔ نماز سے برکتیں آئے گی، نماز سے سکون آئے گا، نماز سے زندگیاں بدلیں گی، نماز سے دنیا اور آخرت بڑھے گی۔ نماز تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اپنے دکھ درد کو سنانے کے لیے نماز ہے نماز۔ اس لیے ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں
ہم نماز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ مان لیں. نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں.